لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ آج کی اس دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہیں اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے اس دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشرے میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسی ہی جوان میں خواتین ہوتی ہیں، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھر کے کام کرنے پر مأمور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں ہیں، ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی ملکیت شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت اصول ہے، بہت سی پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے رواری بڑھے گی یا پھر کم ہوگی، اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہے جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا دن روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی، ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف دور وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے، اور وہ ان لونڈی کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا۔
इस सिस्टम को ख़त्म किया कि लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया तो ये कैसे जायज़ होगा। निकाह भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही तो है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी को निकाह के बग़ैर जायज़ करार दिया था, तो इस तरह अगर मालिक अपनी लोंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात उस पर लाजिम होगी कि अब वो उसको बेच नहीं सकता, यानी कहीं और फ़रोख्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही कीमत क्यों ना मिल जाए, और उससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलवाएंगे, ग़ुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हक़दार होंगे। लिहाजा अब ग़ुलाम ख़त्म हो गई और वो लोंडी अब आपकी बीवी बन जाएगी। तो मालकान को अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी दी, जिससे वो एक ग़ुलाम से घर की मालका बन गई। देखें कितनी हिकमत है इस बात में कि ग़ुलाम से वो घर की मालका बन गई, और उनसे पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल ही वैसा पहचाना जाएगा, क्योंकि यानी फ़लाँ शख्स का बेटा या फ़लाँ शख्स की बेटी है। तो इन ग़ुलामों की औलादों के सर पर भी ग़ुलामी का दाग धीरे ख़त्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, एक सच्चा मज़हब है। अब ये आपके सामने है कि इस दौर के बाद कोई लोंडी या ग़ुलाम इस्लामी दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि इसका नाम ही ख़त्म हो गया। और आज इसके बारे में सवाल करते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ग़ुलामी अब तारीख़ बन चुकी है। अब बात ये है कि क्या लोंडी आज भी रखी जा सकती है, क्या घर में काम करने वाली भी लोंडी है, क्या इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है। तो सबसे पहली बात, लोंडी ज़र खुरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं। सैलरी वाली जो हमारे घर में काम वालियाँ होती हैं उनको हम लोंडी के दायरे कार में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा नौकरानी से हम बिस्तरी करना ज़िना में शामिल होगा। तो आजकल के दौर में लोंडी का तसव्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ज़र खुरीद औरत ज़र खुरीदाना ही नामुमकिन है जिसको ग़ुलामी में रखा जा सके। हाँ, अगर आप ज़र खुरीद मिल भी जाती है तो उससे निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज है। अगर आप लोंडी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बच्चों को पूरा पूरा हक भी देने पर राज़ी हैं, तो उसके साथ निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज हो सकता है आपको, क्योंकि ग़ुलामी का दौर तो ख़त्म किया गया। अब ग़ुलामी का दोबारा कैसे मुमकिन है, कैसे जायज़ हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम हज़रात से गुजारिश है कमेंट बॉक्स में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम, कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।